آج ترتیب کے اعتبار سے ہماری یہ 18 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم لفظ رحمان پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور لفظ رحمان میں بھی اس کی بہت ساری بحثیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جو چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، میں خلاصہ کے طور پہ ان کو وہ دہرا رہا ہوں کہ ہم نے لفظ رحمان کے بارے میں جو چیزیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ تھوڑا سا یہ ہے کہ لفظ رحمان را حامیم سے مشتق ہے۔ لفظ رحمان آیا اسم ہے یا صفت ہے؟ راجع قرار یہ دیا گیا کہ صفت ہے، اور صفت میں ناؤن کا معنی بھی دیتا ہے اور بطور صفت کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں مبالغہ ہے، اور مبالغہ اس میں اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ لوگوں پر واقع ہوتی ہے۔ لفظ رحمان کے اس کے بعد استعمالات جانے گئے کہ لفظ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان بطور مصدر کے استعمال ہوتا ہے، بطور علم کے استعمال ہوتا ہے، بطور صفت مشبہ کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بطور مبالغہ کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب مبالغہ کے لیے کہا گیا تو ہمیں ضروری تھا کہ ہم مبالغہ کو تفصیل کے ساتھ جانیں، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مبالغہ کے بنیادی طور پہ 5 وزن ہیں، جن پہ ہم نے کبھی مبالغہ بنانا ہو تو ہم ان 5 پہ بنائیں گے۔ یہی قیاسی اوزان ہیں، اور یہ صرف اور صرف ثلاثی مجرد سے ہم بنا سکتے ہیں۔ یہی صیغے پانچوں ثلاثی مزید فی سے سیمائی طور پہ آئے ہیں، اور ان 5 صیغوں کے علاوہ باقی صیغوں پر بھی مبالغہ سیمائی طور پہ آیا ہے، کیونکہ 9 صیغے ہم نے جانے تھے۔ اس سے اگلی بات ہم نے یہ جانی تھی کہ فعلان یہ مؤنث کب ہوتا ہے اور کب مؤنث نہیں ہوتا۔ آج جس بحث کے اوپر ہم چل رہے ہیں وہ ہے فعلان کا صیغہ یہ منصرف اور غیر منصرف کب ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں، فعلان کا صیغہ یا تو یہ صفت کا صیغہ ہوگا یا یہ علم کا صیغہ ہو۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ صفت کے طور پہ فعلان جیسے عطشان ہے، غضبان ہے، یہ صفت ہیں، یا پھر یہ ناؤن ہوگا، علم ہوگا، جیسے کہ مثال کے طور پہ شعبان ہے، عدنان ہے، قحطان ہے۔ اب یہ سارے کے سارے وہ اس میں اسم ہیں۔ اب اس کی 2 چیزیں ہیں، فعلان کا صیغہ یا تو بطور صفت کے ہے یا بطور علم کے ہے۔ جب یہ صیغہ صفت کے طور پہ آئے تو یہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، یعنی صرف سے اس وقت غیر منصرف بنتا ہے جب اس میں 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی وصفیت اصلی ہو، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی مؤنث اس فعلا کے وزن پر آتی ہو، یا اس کی مؤنث ہو ہی نہ۔ گویا کہ بنیادی طور پہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کی جو وصفیت ہے وہ اصلی ہو، اور وصفیت اصلی کو ہم نے گزشتہ کلاس میں جانا تھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اب عطشان یا غضبان، عطشان کا معنی پیاسا ہونا، غضبان کا معنی غصے والا ہونا، یہ صفت ہے بنیادی طور پہ۔ جبکہ صفت عارضی یہ ہوتی ہے کہ مثال دی گئی تھی، جیسے کہ صفوان ہے، اس کا نام پتھر ہے، یہ ناؤن ہے، لیکن کبھی کبھی بطور اس طرح کر کے استعمال ہو جاتا ہے کہ جاءنی رجل صفوان قلبہ، میں نے یہ مثال دی بھی تھی۔ اب یہاں پہ یہ صفوان یہ رجل کی صفت تو ہے، لیکن یہ یہاں بطور پورا جملہ بن کے، یعنی ایک ترکیب میں آنے کی بنیاد پہ صفت بن رہا ہے، وگرنہ اصلی اعتبار سے صفوان ایک ناؤن ہے، اس کا معنی پتھر ہے، تو یہ صفت نہیں بلکہ ناؤن ہے۔ تو فعلان کا صیغہ یا تو صفت ہوگا یا علم ہوگا۔ صفت کے لیے جب استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ عطشان ہے، غضبان ہے، سکران ہے، صدیان ہے، اس وقت یہ غیر منصرف تب ہوگا جب اس کی وصفیت اصلی ہو، عارضی نہ ہو، اور اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر ہو، یا پھر اس کی مؤنث ہو ہی نہ۔
اب جیسے عطشا، غضبا، سکرا، صدیا، ان کی مؤنث جو ہے فعلا کے وزن پہ آتی ہے، اس لیے سارے کے سارے غیر منصرف ہیں۔ لیکن رحمان ہے، لحیان ہے، اس کی کوئی مؤنث نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا میں اگلے پوائنٹ پہ چلتا ہوں۔ اگلا پوائنٹ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اب اس پہ آئیے۔ میرا ہے آپ لوگوں سے ایک سوال۔ میں نے ایک مثال لکھی ہے، جاءنی رجل صفان قلبہ، اس کا کیا معنی ہے کہ یہ آدمی پتھر دل ہے۔ لیکن اگر ہم اس صفوان کو لے لیں صفا سے، صفا معنی صاف ہونا، کسی چیز کا صافی ہونا، اس سے لے لیں صفون، اس کا روٹ ورڈ ہو، کسی چیز کا جو ہے وہ صاف ہونا، صفون۔ اگر ہم اس کو اس روٹ ورڈ سے لے لیں تو اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ جاءنی رجل صفان قلبہ، آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ جس کا دل جو ہے وہ صاف تھا۔ تو اب بتائیے کہ یہ صفت اصلی ہے یا یہ صفت عارضی ہے؟ اس سے اگلی بات پہ چلتے ہیں کہ جب علم ہوگا تو یہ فعلان کا صیغہ اس وقت غیر منصرف ہوتا ہے، خواہ وہ علم جو ہے وہ کسی انسان کا ہو یا انسان کے علاوہ کسی اور کا ہو، بدران، قحطان، عدنان، شعبان۔ جی اب آگے ایک اور بات، آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے فعلان کا صیغہ جو ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ فعلان کے صیغہ جب یہ فعلان ہی پہ ہے، فعلان میں حروف اصلی اور حروف زائدہ کون سے ہوتے ہیں؟ فا، عین اور لام، یہ حروف اصلی ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر کبھی کبھار کوئی ایسا صیغہ آ جائے کہ جس میں الف نون زائدہ کی بجائے اصلی ہو جائیں تو وہ فعلان کے وزن پہ چونکہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ غیر منصرف بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں ایک لفظ بولتا ہوں حسان۔ اب حسان کے روٹ ورڈ میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ حسان حسن سے ہے، ہا، سین اور نون سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حسان جو ہے یہ حس سے ہے، یعنی ہا، سین، سین۔ اب یہ ذرا غور کیجئے گا، حسان اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ حسان حسن سے ہے یا حسان حس سے ہے۔ اگر تو حسان حس سے ہو تو پھر اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ہا، سین، سین اور الف نون آخر میں زائدہ ہیں، لہذا یہ فعلان کا صیغہ ہے۔ حسان ہو جائے حسن سے تو پھر اس میں نون اصلی ہے تو وہ فعلان کا صیغہ نہیں ہے، نون اس میں اصلی ہے۔ حسان جو ہے وہ اصل میں فعال کا صیغہ ہے، حسان اصل میں فعلان کا نہیں بلکہ فعال کا صیغہ ہے۔ اگر ہم اس کو یہ لے کے آئیں کہ یہ جو ہے حسن سے ہے، نوٹ کریں دونوں باتیں، فعلان غیر منصرف ہوتا ہے اور فعلان میں الف اور نون زائدہ ہوتے ہیں۔ اگر الف اور نون میں سے کوئی چیز بھی اصلی ہو جائے تو غیر منصرف نہیں ہوتا۔ ویسے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جب ہم کسی کا نام حسان رکھتے ہیں تو ہم دل میں کیا رکھتے ہیں؟ حسن مراد لے رہے ہوتے ہیں نا۔ حسان جب ہم رکھ رہے ہوتے ہیں کسی کا نام تو اس میں زیادہ ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ حسن کی طرف جاتا ہے، ہاں، اس سے حس کی طرف نہیں جاتا ہے۔ حس کا معنی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں احساس خمسہ، حواس خمسہ، انسان کے 5 حواس ہیں، اس کا دیکھنا، اس کا سونگنا، اس کا جو ہے وہ ذائقہ محسوس کرنا اور اس کا پکڑنا، لمس، یہ ہے حس، یہ ہے اسے کہتے ہیں حس۔ جی، اور ایک ہے حس کے بعد ایک ہے ہم حسن۔ تو ہم جو میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ جب بھی حسان رکھتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ حسان سے یہی مراد لے رہے ہوتے ہیں حسن۔ سوال یہ ہے کہ حنان میں نون کیا ہے؟ حنان، حانا نا اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے، ہا نون نون۔ تو جب اس کے روٹ ورڈ میں 2 نون آ رہے ہیں،
لیکن اصل میں یہ غیر منصرف بنے گا کیونکہ پہلے نون پہ شد ہے، پہلے دو نون آ گئے، ہا نون نون، اب آخر والا جو نون ہے الف نون ہے وہ زائدہ تان ہے کیونکہ پہلا نون شد والا ہے اور آخر والے جو الف نون ہے یہ زائدہ تان ہے، تو وہ بنے گا حنان جو ہے وہ بھی حسان کی طرح ہوگا حس میں سے، جیسے کہ حس میں سے ہے۔ امید ہے کہ میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی جی۔ جب ہمیں یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا تو میں جلدی سے ایک بات کو گزارنا چاہتا ہوں اور وہ ہے منصرف اور غیر منصرف کی بحث کا ایک تھوڑا سا خلاصہ، تاکہ ہمارے سامنے ایک چیز تازہ ہو جائے۔ نوٹ کیجئے گا، یہ بتائیے گا کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ اس تعریف پہ یا اس کی تعریف جو ہے غیر منصرف کی، اس میں بھی دو تعریفیں کی گئی ہیں کتابوں میں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ غیر منصرف وہ ہے جس پر تنوین اور کسرہ نہیں، اور ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ غیر منصرف وہ ہے جس کے اندر دو سبب پائے جائیں، دو علتیں پائی جائیں، اور غیر منصرف کی 9 علتیں یا 9 سبب بیان کیے گئے ہیں۔ 9 اسباب میں سے کوئی سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک سبب پایا جائے تو اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ کتنی تعریفیں ہو گئی ہیں؟ 2 تعریفیں۔ اچھا، پہلے تو ہم ان اسباب کو غور کر لیتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جو غیر منصرف ہونے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ یعنی علم، نمبر 5 عجمہ، نمبر 6 ترکیب۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، اور وزن فعل جو ہے، وزن فعل یہ 8ویں نمبر پہ آئے گا، اور الف نون زائدتان یہ 9ویں نمبر۔ 8 وجوہات بیان کی جاتی ہیں غیر منصرف ہونے کے لیے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا آپ لوگ، اس بات کو میں بڑے آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ غیر منصرف جو ہے، میں نے ابھی صرف ان چیزوں کے نام بتائے ہیں، ان کی تشریح نہیں بتائی ہے۔ یہ تشریح انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کسی اور موقع پہ ایک اور انداز سے میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا۔ غیر منصرف کے اندر 9 سبب جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا سبب ہے عدل، دوسرا سبب ہے وصف، تیسرا سبب ہے تانیث، چوتھا سبب ہے معرفہ یا علم، 5واں سبب ہے عجمہ، 6واں سبب ہے جمع، اور 7واں سبب ہے ترکیب، اور 8واں سبب ہے وزن فعل، وزن الفعل، اور 9واں سبب ہے الف نون زائدہ تان۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے گا کہ غیر منصرف ان اسباب کی وجہ سے جو اسم غیر منصرف بنتا ہے وہ 2 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں 2 سبب پائے جائیں، کوئی سے 2 سبب پائے جائیں، اور دوسرا یہ کہ ایک سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام۔ دوسری تعریف اس کی یہ کی گئی ہے کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر تنوین اور کسرہ نہیں داخل ہوتا۔ فیمیل ہونا ایک سبب ہے غیر منصرف کے لیے، لیکن اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کسی دوسرے سبب کا جمع ہونا چاہیے۔ اب یہ اسباب آپس میں کس طرح جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے کی ترتیب نوٹ کر لیں، جو بہت کم کتابوں میں کہیں ملتی ہے۔ ان کی جمع ہونے کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے، 3 انداز سے یہ اسباب آپس میں جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علمیت، علم ہونا اور علم کے ساتھ کسی دوسرے سبب کا جمع ہونا۔ نمبر 2 وصف ہونا اور وصف کے ساتھ کسی اور سبب کا جمع ہونا۔ نمبر 3 ایک ہی سبب پایا جائے اور وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ گویا کہ 3 ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 پہلی صورت یہ ہے کہ اسم یا تو علم ہوگا یا وصف ہوگا، بس 2 ہی صورتیں ہیں۔ غیر منصرف کے لیے ان دونوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے جس کے اندر 2 اسباب جمع ہوتے ہیں، یا پھر ایک ہی سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ جب 2 سبب پائے جاتے ہیں تو 2 اسباب میں سے ایک علم ضروری ہے،
ایک وصف ضروری ہے، ایک علم ضروری ہے یا ایک وصف ضروری ہے؟ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9 اسباب ہیں۔ 9 اسباب کی ترتیب کچھ اس طرح ہے آپس میں جمع ہونے کی کہ جب ہم انہیں 2 کر کے جمع کریں گے تو 2 میں سے ایک جو ہے علم یا وصف ہونا اس کا ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھ آ گئی؟ جب ہم اسباب منع صرف کو 9 اسباب کو 2 کر کے جمع کریں تو جو 2 کر کے جمع کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کا علم ہونا یا وصف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم اس میں سے پہلا سٹیپ لیتے ہیں کہ جب یہ علم ہو اور علم کے ساتھ دوسرا سبب جمع ہو تو علم کے ساتھ 6 دوسرے اسباب جمع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 علمیت اور تانیث، علم اور مؤنث ہونا۔ اچھا، یہ مؤنث ہونا کبھی لفظی طور پہ بھی ہوگا، کبھی معنوی طور پہ ہوگا، کبھی جو ہے یعنی لفظاً اور معنن دونوں ہوگا۔ مثال سے بات سمجھ آ گئی۔ یہ جو اسباب منع صرف جنہیں ہم 9 اسباب منع صرف کہتے ہیں، جب یہ جمع ہوتے ہیں آپس میں، جب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو 3 انداز سے، علمیت کے ساتھ کوئی دوسرا سبب یا وصفیت کے ساتھ کوئی دوسرا سبب یا ایک سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ اب ہم لیتے ہیں علمیت کے ساتھ کون کون سے اسباب جمع ہوتے ہیں؟ تانیث جمع ہوتی ہے۔ تانیث لفظی لحاظ سے ہو، اب دیکھیں حمزہ، معاویہ، یہ ان کا مؤنث حمزہ اور معاویہ کے آخر میں تائے تانیث آ رہی ہے، لیکن یہ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہیں، مانن تو یہ مذکر ہے نا، حمزہ اور معاویہ یہ مذکر کے نام ہے یا مؤنث کے نام ہے؟ مذکر کے نام ہیں، لیکن لفظی لحاظ سے چونکہ اس کے اندر گوتا پائی جاتی ہے اس لیے ایک سبب اس میں حمزہ میں جو ہے علمیت ہے اور دوسرا اس میں مؤنث لفظاً ہے۔ اچھا، اسی طرح میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اسامہ، اب ذرا غور کیجئے، اسامتن آئے گا یا اسامتو آئے گا؟ اسامتو آئے گا۔ اس میں کون سے 2 سبب پائے جاتے ہیں؟ نمبر 1 سبب علم ہے اور دوسرا سبب جو ہے تانیث ہے۔ اب یہ تانیث کیا ہے؟ یہ تو مذکر کا نام ہے، مؤنث کا تو ہے ہی نہیں۔ ہم کہیں گے کہ دوسرا اس میں لفظی طور پہ تانیث ہے، لفظاً ہے۔ ایک ہے کہ معنن ہو لفظ نہ ہو، جیسے زینب ہے، کوثر ہے۔ اب زینب اور کوثر کے آخر میں گولتا تو نہیں ہے، لیکن زینب اور کوثر معنوی لحاظ سے مؤنث ہیں، اس لیے زینبو کوثرو، زینبن یا کوثرن نہیں پڑھا جائے گا کہ اس میں ایک سبب جو ہے علم ہونا ہے اور دوسرا سبب جو ہے یعنی علم اور دوسرا سبب جو ہے اس میں تانیث ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظاً اور معنی دونوں کا مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کہ فاطمہ، ایسے ہی افراء، اگرچہ افراء کی یہاں مثال نہیں بنتی، اس کو آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیں۔ فاطمہ، اب یہ جو فاطمہ ہے یہ لفظی لحاظ سے بھی گولتا آ رہی ہے اور معنوی لحاظ سے بھی مؤنث ہی کا نام ہے، لیکن یہاں پہ ایک شرک کا جاننا ضروری ہے۔ ایک شرک ایسی ہے کہ کبھی کبھی مؤنث ایسی مؤنث آ جاتی ہے جو 3 حرفی ہو، جیسے کہ ہندن ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندن معنوی لحاظ سے مؤنث ہے، ہندن علم بھی ہے، تو اس کو تو غیر منصرف ہونا چاہیے۔ ہاں، جب 3 حرفی ہو اور درمیان والا ساکن ہونا ضروری ہے تو اس کا منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے، یعنی گویا کہ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک پوائنٹ۔ علمیت جو ہے، علم جو ہے وہ عجمہ کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے۔ عجمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ یا وہ اسم اصل میں عجمی تھا، بعد میں عربی میں استعمال ہوا۔
آدم ہے، یوسف، بغداد، طرابلس، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عجمی انبیاء کے نام سوائے 5 ناموں کے، باقی سارے کے سارے اس میں عجمی نام ہیں، عجم ہیں. یعنی بنی اسرائیل جو تھے یہ سارے کے سارے جن کی زبان عبرانی یا سریانی زبان تھی، عربی زبان نہیں تھی، اس لیے یہ آدم، یوسف، یہ جو نام ہیں انبیاء کے یہ عجمی ہیں لیکن عربی میں استعمال ہونے لگے. اس لیے ان کے ساتھ ایک سبب عجمہ کا ہونا اور دوسرا سبب علمیت کا ہونا ہے. ہاں اگر 3 حرفی ہو جاتے ہیں، 3 حرفی عجمہ اور علم ہو تو اس کو منصرف کر سکتے ہیں، جیسے کہ نوح، عاد، لوط، ہود، اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں. یہ جو علمیت ہے یہ ترکیب کے ساتھ بھی جمع ہوتی ہے، اور ترکیب سے ہم مراد لیتے ہیں ترکیب امتزاجی. مرکب جو ہے ایک ایسا مرکب بھی ہے کہ جس میں 2 اسم الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اس بال کو لیتا ہوں، بال اور بکا، یہ 2 الگ الگ ناؤن ہیں، ان کو جوڑ کے ایک بنایا گیا ہے بعلا بکا. جیسے کہ اسلام آباد، اسلام ایک الگ لفظ ہے اور آباد ایک الگ لفظ ہے، دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ناؤن بنا دیا گیا اسلام آباد. جی، اس سے جب دونوں کا ایک ناؤن بنا دیا گیا تو یہ ترکیب امتزاجی کہلاتی ہے. تو ترکیب امتزاجی جب علم ہو جائے تو یہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے کہ بعلا بکا ہے، جیسے کہ حضرموت ہے، جیسے کہ معدی کرب ہے. چوتھا یہ ہے جو ہمارے اس سبق سے ریلیٹڈ ہے کہ علم جو ہے وہ الف نون زائدہ تان کے ساتھ جمع ہو، جیسے کہ شعبان، رمضان، سلیمان، یہ سارے کے سارے علم بھی ہیں اور الف نون اس میں زائدہ تان ہے. پانچواں یہ ہے کہ علم جو ہے وزن فعل. اب احمد کا ناؤن ہے، یزید کا ناؤن ہے، لیکن یزید، احمد وزن فعل بھی بنتے ہیں، ورب بھی سیم اسی طرح آتا ہے. تو جب یہ علم بن جائیں تو غیر منصرف کہلاتے ہیں. چھٹا یہ ہے کہ علم جمع ہوتا ہے عدل کے ساتھ، اور عدل کا معنی ہے کہ کوئی بھی صیغہ، کوئی بھی لفظ کسی دوسرے سے چینج ہو کر آیا ہو. العدول عن وزن آخر، کوئی بھی لفظ کسی دوسرے لفظ سے چینج ہو کے آیا ہو، جیسے کہ عمر، قوزح. اب عمر اصل میں عامر تھا، قوزح اصل میں قازح تھا، تو قازح اور عامر سے قوزح یا عمر بن گیا. اب عمر میں ایک سبب علمیت ہے اور ایک سبب جو ہے وہ عدل ہے. ابھی ہم جس چیز کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ اسباب نصرف سارے کے سارے 9 اسباب ہیں، آپس میں ان کے جمع ہونے کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، کہ علمیت جمع ہوتی ہے کسی دوسرے سبب کے ساتھ، یا وصفیت جمع ہوتی ہے کسی دوسرے سبب کے ساتھ. دوسرے اسباب آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. عجمہ اور ترکیب، وزن فعل اور جمع، جی، الف نون زائدہ تان اور عجمہ، یہ آپس میں غیر منصرف میں جمع نہیں ہوتے، بلکہ غیر منصرف میں جمع ہوتے اس طرح ہیں کہ علم کے ساتھ کوئی دوسرا وزن پایا جائے گا یا وصفیت کے ساتھ کوئی دوسرا وزن پایا جائے گا، تو تب وہ غیر منصرف بنے گا. امید ہے کہ یہاں تک یہ بات سمجھے. اب تھوڑا سا وصف کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وصف کے ساتھ دوسرا سبب جمع ہوتا ہے وصف کے ساتھ، تو اس کی جو ہے صرف اور صرف یعنی بڑی آسان سی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وصف جو ہے جمع ہو رہا ہو الف نون زائدہ تان کے ساتھ، جیسے کہ عطشان، غضبان، ہم یہاں پڑھتے رہیں. اب عطشان ہے، غضبان ہے، یہ جو ہے عطشانو، یہ جو اس کے اندر کون سے اسباب پائے جاتے ہیں؟ ایک وصف ہے اور دوسرا جو ہے اس میں الف نون ہے، الف نون زائدہ تان ہے. یہ ہے اس عطشان میں وصف ضرور آ گیا. دوسرا یہ کہ وصف جو ہے جمع ہوگا وزن فعل کے ساتھ، جیسے کہ
وزن فعل کے ساتھ جیسے احمر، اصفر، یزید، یزید کا معنی زیادہ ہونے والا، زیادہ ہونا، اگر ہم اس کو معنی میں لیں، وصف کے معنی میں لے لیں، جیسے ہم احمر کو اس معنی میں لے رہے ہیں، اصغر کو اس معنی میں لے رہے ہیں، یزید کو بھی اس معنی میں لیں، تو یہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ وزن وصف کے ساتھ جو ہے وصف ہے اور پلس وزن فعل ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وصف جو ہے یہ عدل کے ساتھ جمع ہو، اور یہ صرف چند اس طرح کے صیغے ہوتے ہیں جیسے کہ ثلاثو، رباعو، اس طرح کے آگے جاتے جائیں، ثلاثو، رباعو، ثلاث ثلاثتن سے ہے، اصل میں لفظ تھا ثلاثتن ثلاثتن، اربعتن اربعتن، دو دفعہ بولنا پڑتا تھا ثلاثتن ثلاثتن، دو دفعہ کو مکس کر کے بنا دیا گیا ثلاثو، رباعو، خماسو، سداسو۔ یہ عربی میں گنتی کے دو دفعہ جو کہا جانا تھا لفظ، اس کو آپس میں مکس کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ اس ثلاثو، رباعو غیر منصرف ہیں، اور اس میں منع صرف کا جو سبب ہے وہ ہے وصفیت اور عدل۔ آگے ہے، یہ ہماری آخری بحث ہے، غیر منصرف کے اسباب، جو اسباب منع صرف ہیں کل 9 ہیں، آپس میں جمع ہونے کی ترتیب یہ ہے کہ یا تو عالمیت جمع ہوگی کسی دوسرے سبب کے ساتھ، یا وصف ہوگا کسی دوسرے سبب کے ساتھ، اور تیسرا یہ ہے کہ غیر منصرف ہوگا کسی ایک علت کی وجہ سے۔ ایک علت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے یا الف مقصورہ آ جائے۔ صفرا ممدودہ ہے، اس کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے یا الف مقصورہ آ جائے، تو یہ ایک سبب ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، عظما۔ اب اس میں الف آخر میں یہ یا کے اوپر کھڑی زبر والا الف مقصورہ کہلاتا ہے۔ الف ممدودہ اور الف مقصورہ جب کسی اسم کے آخر میں آتے ہیں تو وہ ایک سبب ہی دو سببوں کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ وہ دوسرا یہ ہے کہ صیغۃ منتہی الجموع، ایک ایسی جمع جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوتے ہیں یا 3 حرف ہوتے ہیں، جیسے کہ مساجد ہے یا مصابیح کا لفظ ہے، جواسیسو کا لفظ ہے، یہ الفاظ جس میں جمع منتہی الجموع آ رہا ہو، یہ ایک سبب بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ گویا کہ ایک علت جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں، ایک الف ممدودہ اور الف مقصورہ، اور دوسرا ہے جمع منتہی الجموع۔ یہاں تک ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں۔ صرف ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ جب اس کے غیر منصرف کے شروع میں الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو یہ اس کے اوپر کسرہ آ سکتا ہے۔ جب منصرف اور غیر منصرف جب غیر منصرف کے اوپر الف لام داخل ہو جائے یا غیر منصرف مضاف ہو جائے تو اس پہ جو ہے کیا ہوتا ہے، کسرہ آ سکتا ہے۔ جی، اعجبت بالمساجد، مساجد جو ہے، مساجد کا لفظ غیر منصرف ہے، لیکن اس پہ جب الف لام آیا تو اس کے آخر میں کسرہ آ سکتا ہے۔ تنوین اس لیے نہیں آتی ہے کہ الف لام بھی تنوین کو نہیں آنے دیتا اور مضاف بھی تنوین کو نہیں آنے دیتا، مضاف پہ بھی تنوین نہیں آتی ہے اور ال پہ بھی تنوین نہیں آتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ صرف اور صرف کسرہ جو ہے وہ آ سکتا ہے 2 صورتوں میں، جب اس پہ ال آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے۔ مضاف کی مثال دیکھیے گا 2 مثالیں میں۔ سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس کو، فی احسانی تقویم، نون کے اوپر کیا ہے، فی احسانی تقویم میں نون پہ کسرہ ہے، اس لیے کہ لفظ احسن آگے تقویم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو شروع میں فی آنے کی وجہ سے اس پہ کسرہ آ گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اب یہاں پہ بھی احسن، احسن لفظ وہی ہے اور اس کے شروع میں با حرف جر آ رہا ہے، تو بھی احسانہ میں اور فی احسانی تقویم میں فرق کیا ہے؟ بھی احسانہ منہا اور فی احسانی تقویم میں فرق کیا ہے؟ احسن سے پہلے فی حرف جر ہے اور احسن سے پہلے با حرف جر ہے۔ بھی احسن منہا میں با کی وجہ سے اس کو جر نہیں دی گئی جی، جبکہ فی احسن تقویم میں فی کی وجہ سے احسن کو جر دی گئی ہے، اور فرق یہ ہے کہ فی احسن تقویم میں مضاف ہو رہا ہے، جبکہ بھی احسن منہا میں اس پہ نہ ہی مضاف ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ اس پہ الف لام ہے۔ جی یہ ہے ہمارا آج کا سبق جو یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اپنی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ رحمان پہ ہماری کافی بحثیں ہو چکی ہیں اور اس کے ضمن میں ہم نے کافی باتیں سیکھ لی ہیں۔ اب ہم رحمان کی بات کو ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں رحیم پہ۔ آئندہ کلاس ہماری رحیم کے بارے میں ہوگی اور رحیم کلاس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم اس بات پہ بحث کریں گے کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں تو آپ لوگ، سوال یہ ہے کہ عموماً یہ تو ہم نے سنا ہی ہے کہ منصرف پر جب وہ اس پہ الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو کسرہ آ جاتا ہے، لیکن کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جانا ہے کہ غیر منصرف پہ جب الف لام آ جاتا ہے یا وہ مضاف ہو جاتا ہے، یہ دو صورتوں کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ اس پہ کسرہ آ جاتا ہے، لیکن ایک صورت اور بھی بتائی جاتی ہے۔ وہ کیا صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسباب منع صرف میں ایک سبب علم ہونا بھی ہے۔ غور کیجئے گا اس پہ، علم کے ساتھ کوئی اور سبب جمع ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک ایسا لفظ لے کے آتے ہیں جس کو جو ہے وہ علم ہو، مثال کے طور پہ خالد بولتا ہوں، یہ اکثر میرے منہ پہ آ جاتا ہے، یہ ایک علم ہے۔ میں پہلے اس سے سمجھا لوں پھر میں، لیکن کیا ہم جب قرآن مجید میں کہتے ہیں خالدون فیہا، خالدین فیہا، تو یہاں تو عالم نہیں نا مراد لے رہے، یہاں تو ہم عالم ہونا اس کا مراد نہیں نا لے رہے ہوتے جی، وہاں ہم اس کا عالم ہونا مراد نہیں لے رہے ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی ایسا ہم لفظ لے کے آ رہے ہوں کہ پہلے وہ علم ہو اور بعد میں پھر نکرہ بنا دیا جائے، عربی میں ایسا ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں، میں مثال کے لیتا ہوں، عثمان کو لے آتا ہوں، جیسے اس نے بتایا عثمان علم ہے۔ اب اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک علم اور دوسرا سبب اس میں پایا جاتا ہے الف نون، الف نون زیادتان، یہ دو سبب پائے جاتے ہیں، اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں۔ عربی میں ایک جملہ بنانے کی ایک ایسی ترکیب ہے، ایک ایسا انداز ہے کہ جس میں عثمان کو نکرہ بنا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے، مثال کے طور میں کہتا ہوں جاءنی عثمان، اس کا معنی کیا ہے؟ جاءنی عثمان کا معنی کیا ہے؟ میرے پاس عثمان آیا، یعنی اس سے مراد عثمان وہ عثمان ہے جس کو میں جانتا ہوں۔ عثمان میرے پاس آیا، اب یہ عثمان جو ہے یہ عثمان علم بھی ہے، یہ عثمان وزن فعل بھی ہے۔ میں ایک فوراً ایک اور بھی کہہ دیتا ہوں، اس سے پلس کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ میں ایک چیز کو پلس کر دیتا ہوں، جاءنی عثمان و عثمان آخر، ایک تو وہ عثمان آیا جس کو میں جانتا ہوں،
ایک دوسرا بھی عثمان آیا، وہ پتہ نہیں کون تھا، ایک دوسرا بھی آیا، اب وہ ہے نکرہ بن، یعنی یہ جو جملے بنانے کا سٹائل ہے، اس سٹائل میں یہ دوسرا عثمان ایک رجل کے معنی میں آ جاتا ہے، رجل آخر، اس معنی میں آ جاتا ہے جی۔ اس سے مراد معنی یہ بن جاتا ہے کہ میرے پاس آیا عثمان، اور عثمان کی طرح کا کوئی اور آدمی بھی آیا، بس جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی یہ سمجھیں۔ تو یہاں پہ اب علم کی جو علت تھی، علم کا جو تھا وہ ختم ہو گیا، باقی الف نون رہ گیا، اور الف نون اکیلا جو ہے وہ اس کو غیر منصرف نہیں بناتا ہے۔ دوبارہ ایک اور مثال سے بات کو سمجھیے گا۔ طلحہ، یہ بتائیے منصرف ہے یا غیر منصرف؟ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ جی غیر منصرف ہے۔ میں کہتا ہوں جاءنی طلحہ، اب اس میں غیر منصرف ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک علم ہے اور دوسرا اس میں تانیث ہے، تانیث لفظی ہے، تانیث ہے کیونکہ تا ہے۔ اب میں کہتا ہوں جانی طلحہ، تو فوراً ایک ایسا بول دیتا ہوں جس سے مراد میں کہتا ہوں ایک دوسرا طلحہ بھی آیا۔ وہ دوسرا طلحہ کون ہے؟ گویا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رجل آیا بس، لیکن رجل کی جگہ پہ میں لفظ بول دیتا ہوں طلحۃ آخر، طلحۃ آخر۔ یہاں پہ اس میں سے جو علم ہونے کی وجہ تھی وہ ختم ہو گئی، باقی تانیث لفظی رہ گئی، اور یہ اس کو غیر منصرف نہیں بناتی ہے، عام سادہ سا لفظ ہے۔ میں ایک آپ لوگوں کو لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ نحو کے امام گزرے ہیں، ان کا ایک بندے نے دروازہ کھڑکایا، اور دروازہ جب کھڑکایا نا تو اندر سے انہوں نے بولا من، ذرا غور کیجئے گا، من، انہوں نے کہا عمر، جواب نے کہا عمر، ترجمہ آپ لوگوں کو آ رہا ہوگا۔ اس نے کہا کون آیا ہے؟ اس نے کہا عمر آیا ہے۔ اندر سے جواب ملا انصرف۔ انصرف کا معنی کیا تھا؟ انصرف۔ سوال ہے من، جواب ملا عمر، اس نے کہا انصرف، چلے جاؤ، پلٹ جاؤ۔ آگے سے جواب دینے والے نے کہا عمر غیر منصرف، عمر غیر منصرف، عمر جو ہے یہ تو غیر منصرف ہے، عمر جو ہے یہ تو غیر منصرف ہے، یہ تو منصرف نہیں ہو سکتا۔ آگے سے اس نے جواب دیا اذا نکرا صرفا، اذا نکرا صرفا، کہ جب میں تجھے جانتا نہیں تو نکرا ہی ہے، جب میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں تو نکرا ہی ہے۔ واہ، سمجھ آئی؟ اس نے کہا من، اس نے کہا عمر، اس نے کہا انصرف، آگے سے بولا عمر غیر منصرف، عمر غیر منصرف، تو وہ اندر سے بولنے لگا کہ اذا نکرا صرفا، جب نکرا بن جائے تو غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے لطیفے ہیں جو عربوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح مائک پہ آ سکتی ہیں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح آپ کی آواز آ رہی تھی۔ سر آپ کا سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو میں نے پچھلی بات بتائی ہے، اس سے یہ ہوا کہ جب بھی ہمیں کسی لفظ کو نکرہ بنانا پڑے تو ہمیں پہلے ایک غیر منصرف لفظ لانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد عطف دے کے اس کے اوپر کوئی ہم دوسرا جو ہے غیر منصرف لے کے آ رہے ہیں، تو تب وہ دوسرے والا غیر منصرف بنتا ہے۔ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ایسے ہی ہے۔ جب آپ کسی علم کو نکرہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا غیر منصرف ہونا لے کے آئیں، علم کے طور پہ اس کو استعمال کریں۔ رأیتو، جیسے آپ کہہ رہے تھے رأیتو، جی رأیتو عمر، رأیتو عمر، جی۔ اب آگے جب ہم اس کو نکرہ کرنا چاہیں تو اس کے بعد لے کے آئیں گے وعمرن آخر، وعمرن آخر، جی۔
یہ والا سٹائل، یہ والی ترکیب لازمی ہے، یہ والا جملے کا انداز. اس جملے کے انداز کے بغیر جو ہے وہ نہیں بنے گا، یہ یعنی عالمیت ختم نہیں ہوگی. جب عالمیت اس میں سے ختم ہو تو تب جا کے جو ہے وہ نکرہ رہ جاتا ہے، ایک سبب ختم ہو گیا، لہذا یہ غیر منصرف نہیں بن سکتا ہے. جی سر نیکسٹ. جی سر، آپ کا سوال جو ہے یقیناً بنتا ہے کہ جب نام موجود ہے عمر یا عثمان تو پھر نکرہ کیسے بن گیا. سر ایسے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نام ہوتا ہے تو معرفہ بن ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ بن ہی جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ کوئی بولا جا رہا ہو اور اس سے معنی کوئی لیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے استعمالات الفاظ کے، میں اس سے ہٹ کے کوئی مثال دیتا ہوں. مثال پہ ضربہ کا معنی کیا ہے؟ ضربہ کا معنی کیا ہے؟ ضربہ کا معنی مارنا ہے. اب ضرب اللہ مثلا، یہاں پہ ضربہ ہی ہے لیکن گویا کہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ معنی وہی ہے کہ اللہ نے ایک مثال ماری، مفہوم اس کا یہ کہ مثال کو بیان کیا. اذا ضربتم فی الارض، تو الفاظ ضربتم فی الارض جب زمین پہ مارو مراد سفر کرنا ہے. ایسے ہی بعض دفعہ ان ناؤن میں بھی نام ہی بولا جا رہا ہے. دوسرا عثمان، تو یہ جو دوسرا عثمان ہے نا، اس سے گویا کہ جان اب کبھی اس پہ غور کریں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس عمر آیا، اب کہتے ہیں کہ عمر جیسا کوئی اور بھی ہو تو اس کو جانے دو. اب ذرا غور کیجئے گا، غیر کیجئے. جب میں کہوں کہ عمر گیا تو آپ کہ عمر ہے، عمر کی طرح کا کوئی اور دوسرا عمر بھی ہے تو اس کو بھی جانے دو. جب آپ کہیں کہ کوئی دوسرا عمر بھی ہے تو اس کو بھی جانے دو، تو یہاں معرفہ مراد ہی نہیں لمر ہے. یہاں پہ ہم معرفہ مراد ہی نہیں لے رہے کہ ایسی ترکیب بنا دیں، ایسی ترکیب بنا دیں کہ جس ترکیب میں جو ہے وہ ہم اس کو ایسا انداز بنا دیں کہ دوسرا معرفہ نکرہ بن رہا ہو. امید ہے کہ برابر اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی. کبھی شروع میں ہمیں بھی نہیں آتی تھی، کچھ دیر کے بعد جا کے اس پہ غور کیا تو پھر جا کے سمجھ آتی ہے. یعنی عمر جیسا، ہاں یوں سمجھ لیں اس سے مراد، جب مراد لیتے ہیں عمر جیسا کوئی اور. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے کہ اور گفتگو کے بعد سے پہلے ایک کام ضروری ہے جو میں یہ کر لوں. اس وقت میں آپ سب لوگوں کو اوپن ٹیسٹ دے رہا ہوں. یہ اوپن ٹیسٹ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یہ پہلا ہے ہمارے اس پروگرام کا ٹیسٹ. اس میں نے صرف ایک جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیسا ہے. اوپن ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی اس میں دے سکتا ہے. آپ سب اس کو دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. صرف ایک آئیڈیا ہو جائے. اس سے اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ میں ایک دوسرے لحاظ سے اوپن دوں گا. اس سے اگلا ٹیسٹ جب یہ آپ لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ لوگوں کو میں اگلا ٹیسٹ عید سے پہلے ہی دے دوں گا نیکسٹ ویک میں، کہ جس میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ اس طرح دوں گا، اس سے اگلا ٹیسٹ کہ آپ ریکارڈنگ سن کے اپنے نوٹس دیکھ کر اس کا جواب لکھیں. ابھی والا یہ ٹیسٹ نہیں، اوپن بک جی وہ والا ہوگا. لیکن یہ والا جو ابھی میں دے رہا ہوں صرف اس آئیڈیا لینے کہ یہ اوپن بک ٹیسٹ نہیں ہے، یہ اوپن بک ٹیسٹ نہیں ہے. یہ اوپن بک کا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ والا ٹیسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. تو اس لیے یہ ٹیسٹ انتہائی آسان سے سوالات ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے یہ سوالات کرنے ہوں گے اور یہ لنک آپ لوگ اوپن کر سکتے ہیں. اس وقت میں سب کو لنک دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی یہ اوپن بک نہیں ہے، یہ والا ٹیسٹ اوپن بک نہیں ہے. اس سے اگلا جو ہے لیکن رزلٹ صرف انہی کا دیا جائے گا جو رجسٹرڈ ہے. باقی لوگ صرف اپنے طور پہ حل کرنا چاہیں تو حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنے کی ذمہ داری صرف انہی کی ہوگی جو رجسٹرڈ ہوں گے.
جی آپ اپنے طور پہ اس کو اگر کسی لسنر کے طور پہ سنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنے اپنے آپ کہاں اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے اگر اس کو کرنا چاہے تو ایک دفعہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔